ہم نکالے گئے ہیں کسی خاص کام کے لیے. ہمیں کیسا امتی ہونا چاہیے؟ میں دعوے کرتا رہوں کہ میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دعووں کی ضرورت نہیں ہے. سامنے والا مجھے دیکھ کر یہ کہے کہ عاشق رسول ایسا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا میرے قول اور فعل میں ہم آہنگی ہے؟ میرا کردار اور میری گفتار کیا آپس میں کوئی ربط ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے. اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. آج دنیا میں جو مفتی احمد افنان صاحب اور مفتی عبد الرحیم صاحب سرکار والا 1.8 بلین ہے مسلمان. 1.8 بلین مسلمان کیا کہ اس کو اگر ہم اور آگے بڑھائیں ذیشان بھائی 1.8 بلین ہیومنٹی ہے. ریلیجس لینڈ اسکیپ ہے ہمارا. ماڈرن چیلنجز ہیں. اسلامک بینکنگ اور فائنینس کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کتنا بڑا چیلنج ہے. سورہ حشر میں اللہ فرما رہا ہے ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں تک ہی مرکوز ہو جائے، ارتکاز دولت نہ ہو. آج کی ماڈرن سائنسز میں آج کا اکنامکس کیا کہتا ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں. میڈیا 2 دن پہلے بتا رہا تھا کہ 27% کیش پاکستان میں بینک میں نہیں ہوتا. کہاں ہے یہ لامحدود ملکیت اور سود؟ من لم یحکم بما انزل اللہ. ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہیں ایسا تو نہیں محترم مفتی عبد الرحیم صاحب کہ من حیث المجموع ہم میں بہت اللہ والے لوگ ہیں آپ جیسے، لیکن کیا ہم قولی اقرار اور عملی انکار کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ یہ قولی اقرار کیا ہوتا ہے؟ یہ عملی انکار کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا امتی کون ہوتا ہے؟ سچا امتی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر، جس کا اخلاق دیکھ کر مسلمان تو کیا غیر مسلم یہ کہیں کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا بلند ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کی تفسیر نظر آئے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور یہ اخلاق حسنہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اخلاق کریمہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اخلاق عظیمہ کی بات ہو رہی ہے. لا تثریب علیکم اليوم کیا معنی ہے اس کے؟ لا تثریب علیکم اليوم. اور کیا آپ پہلے رسول ہیں جو یہ بات فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم میں آیت موجود ہے. پہلے رسول کون تھے جنہوں نے یہ آیت پڑھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کنہیں معاف کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنہیں معاف کر رہے ہیں؟ اپنی جان کے دشمنوں کو. انتم الطلقاء کیا معنی ہے اس کے؟ تم میری گفتگو اور میرا کردار دونوں میں ہم آہنگی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم پڑھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. کیا اس رحمت کی کوئی چھینٹ میرے پاس آئی ہے؟ یا صرف میرا ایک دعویٰ ہے؟ ہمیں اس فخر ہے اس دعوے پر، ہمیں فخر ہے اس رشتے پر، ہمیں فخر ہے اس نسبت پر جو ہمارا اپنے رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکی دور، مکی یعنی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا
میں بھی اخلاق و کردار کی بات کر رہا تھا، قرآن کی یہ آیت اچانک ذہن میں آئی، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار کو حجت بنا رہے ہیں، دلیل بنا رہے ہیں۔ تمہیں میں نے عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ اچھا میں سچا ہوں، میں امین ہوں، تو جب میں یہ کہتا ہوں ان بتوں کو چھوڑو، اللہ کو مانو، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت بھی میں سچا ہوں، میں اس وقت بھی سچا ہوں۔ تم کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ 13 برس میں گفتگو بہت طویل ہے، چھوٹا کرتے ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا تلاوت آیات ہو رہی ہیں؟ ہاں ہو رہی ہیں، لیکن تلاوت سے جڑاؤ ہے؟ یزکیہم، مزکی کون ہے؟ کیا تزکیہ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب کا علم، قرآن کا علم، کیا یہ حکمت کی سرحدوں کو چھو رہا ہے؟ جسے ہم نے حکمت عطا کی، فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نواز دیا۔ جامعۃ الرشید علم کی شمع جلا رہی ہے۔ ابھی ذکر ہوا، کسی مقرر نے یہ بات کہی کہ دینی علم اور دنیاوی علم، ہماری دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہوتی، ہمارے دین اور ہماری دنیا الگ الگ نہیں۔ یہ دنیاوی علوم یہ بھی دین کے خادم ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان جو یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ نوجوان جو میری بات سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، اپنی عمر کا بہترین حصہ دین کو دیجیے، اپنی عمر کا بہترین حصہ دین کو دیجیے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، آپ اکنامسٹ ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ نے MBA فائنینس میں کیا ہو، آپ نے کسی بھی شعبے میں آپ آگے نکلے ہوئے ہیں، کیا میں اپنے شعبے میں آگے نکلنے کے بعد اپنی صلاحیتوں میں سے کچھ حصہ، یہ بھی انفاق کی شکل ہے، یہ رزق، علم بھی رزق کی شکل، یہاں علماء تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے کیا عرض کروں؟ اللہ اکبر، یہ علم یہ بھی رزق، یہ اولاد یہ بھی رزق، یہ عزت، یہ اچھے دوست بھی رزق۔ تو جب ہمارے پاس علم اللہ دیتا ہے، میں نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے، اس چہرے کو بگاڑا جاتا ہے جڑاوالا جیسے واقعات کے ذریعے۔ ہم محبتوں سے رہتے ہیں، ہم نے بشپ صاحبان کے ساتھ بات کی، ابھی میری ملاقات کارڈینل سے ہے، یہاں سے میں ان کے پاس جاؤں گا، جوزف کوٹس کے پاس، ان سے بات کروں گا۔ دنیا میں 12-14 کارڈینلز ہوتے ہیں، انہی میں سے پوپ منتخب کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس پاکستان میں ایک کارڈینل موجود ہے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی ابھی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب آؤ، جو کامن چیزیں اس پہ اشتراک کرو۔ ہم اہل کتاب سے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایک اہل کتاب میری بات سن لے گا۔ تو یہ انٹرفیتھ کی بات ہو رہی ہے، ایک چیز انٹرافیتھ ہے، ایک چیز انٹرافیتھ ہے۔ دشمن ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے، پاکستان کا خوبصورت چہرہ تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ میں یہاں اس اہم عمارت میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ایک ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور ایک درد کے ساتھ کہتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے زندگی بھر اتفاق کی بات کی، انتشار سے دور رکھا جائے اس امت کو۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں،
اسی طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں، مل کے کام کرنا ہے۔ میں آپ کو کمپلیمنٹ کروں، آپ مجھے کمپلیمنٹ کریں، علمی اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف امتی رحمتن، یہ اختلافات ہوں، یہ ہمارے گھر کے اختلافات ہیں، لیکن جب امت کو طاقت اور قوت بخشنے کی بات ہو، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اور صرف یہ کہ مسلمانوں کی بات نہیں، ہماری اس مملکت کی تعمیر میں مسیحی بھائیوں کا بھی حصہ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی حصہ ہے، ہمارے سکھ بھائیوں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جمیع انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہم مل کر کام کریں۔ پاکستان سے یہ جو فرقہ واریت ہے، جو تعصب ہے، یہ بدبودار چیزیں ہیں، یہ بھی ایک انوائرمنٹل پولوشن کی شکلیں ہیں۔ آج کلائمیٹ چینج کی بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، جب بدبودار نعرے لگائے جاتے ہیں تو آب و ہوا خراب ہو جاتی ہے، انوائرمنٹ خراب ہو جاتی ہے۔ ہماری شناخت ہوا سماکم المسلمین، یہ تو قرآن کریم فرما رہا ہے نا، ہماری شناخت کیا ہے؟ مسلمان، اور ہماری شناخت کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ جو قبائل، یہ جو خاندان، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم، تم میں بڑا وہ ہے کہ جو تقوی میں بڑا ہے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو میں پڑھتا ہوں، اس کے آئینے میں میرا چہرہ بھدا تو نہیں۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا 89 آیات، 89، کم از کم یہی آیات میں پڑھوں اور میں یہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے، مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں مفتی عبد الرحیم صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ نے بات فرمائی کہ بہت سارے کام کرنے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو کام یا جو خاکہ میرے ذہن میں ہے وہ وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ ہم دیر تک چلیں گے اور دور تک چلیں گے، ہم دیر تک چلیں گے اور دور تک چلیں گے۔ آپ اپنے ساتھ شانہ بشانہ اس خادم کو پائیں گے دین کی محبت میں۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ یہ کار نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنی امت کو جاہل، رسوا، مفلس دیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ان کنتم مومنین کیا ہے؟ پریشان نہیں ہو، غمگین نہیں ہو، کس بات کا حزن ہے؟ تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میں آپ سب کا دلی شکر گزار، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، اپنا کام لے، اور اس کام میں ہم سب مفتی صاحب آپ کے شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔